میں کام سے تھکا ہارا گھر آیا۔ ٹریفک کی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی۔ بھوک بہت زور کی لگی تھی۔ بیوی سے کہا کہ میں منہ ہاتھ دھو لوں، اس وقت تک تم کھانا لگا لو۔ اس نے میرے آنے سے پہلے ہی میرا کھانا دسترخوان پر لگا دیا تھا۔ جب میں آیا تو سبزی کا سالن دیکھ کر میرا تو دماغ ہی الٹ ہو گیا اور میں چلایا کہ روز ہی سبزی کھاؤں؟ میں کمائی اس لیے کرتا ہوں کہ تم مجھے سبزی کھلاؤ۔ میں وہاں سے قریبی فاسٹ فوڈ کی دکان پر جا پہنچا، جہاں ہمیشہ کی طرح قطار کافی لمبی تھی۔ میں اپنی باری کے انتظار میں طویل قطار میں کھڑا رہا۔ میں یہاں وہاں دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک مزدور پر پڑی جو زمین پر بیٹھا رومال سے روٹی نکال کر کھا رہا تھا۔ اس کی روٹی میں ہری مرچ کا اچار بھی تھا۔ وہ مزے سے روٹی کے ساتھ اچار کھانے لگا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنے لگا۔ میں اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس کے قریب اور مزدور آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ایک رومال تھا۔ اس نے رومال کھولا تو اس میں محض 2 روٹیاں تھیں۔ دوسرے نے دیکھا تو اپنی روٹی میں موجود ہری مرچ کا اچار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ شکر ہے تم آج روٹی کے ساتھ کچھ لائے نہیں، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ آج تو میرا سارے کا سارا اچار ضائع ہو جائے گا۔ وہ دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ میری باری آ گئی۔ کاؤنٹر پر کھڑے شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے برگر پسند نہیں، اور پھر میں وہاں سے باہر نکل کر ان مزدوروں کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر ان مزدوروں میں سے ایک بولا کہ بھائی صاحب، بس ذرا چھاؤں میں کھانا کھانے بیٹھنے آئے تھے، ابھی بس یہ ختم کر کے چلے جاتے ہیں، بس ہمیں 2 منٹ دیجیے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو یہاں سے اٹھانے نہیں آیا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ لوگوں کے کھانے سے ایک نوالا کھا سکتا ہوں؟ میری بات پر وہ مسکرا کر بولے کہ جی ضرور، کیوں نہیں۔ انہوں نے ایک روٹی اور اس میں موجود اچار میرے سامنے رکھا اور اپنی پانی کی بوتل بھی مجھے پیش کر دی۔ میں نے ایک نوالا کھایا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کوئی مجھ سے پوچھتا کہ ذائقہ کیسا تھا تو میں بتاتا کہ اس سے بہترین ذائقے دار کھانا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھایا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ کھانا اتنا ذائقے دار کیسے ہے؟ وہ بولے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا سا کمائیں مگر حلال کا کمائیں، اسی لیے یہ کھانا اتنا ذائقے دار ہے، کیونکہ یہ حلال کی کمائی سے لیا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس آدمی نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد سے وہ جو بھی کام کرے گا حلال ہی کمائے گا۔ اس کے بعد سے اس نے حلال کمانے کی کوشش کی اور پھر کبھی اسے برگر کھانے کی خواہش نہیں ہوئی۔ دوستو، ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کیے بنا بس دھڑا دھڑ نوٹ کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح وہ ڈھیروں دولت جمع کرتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کمایا ہوا وہ مال ان کے رشتہ دار کھا جاتے ہیں۔ ایک تو کمائی بھی نصیب نہیں ہوتی اور پھر اس حرام کی کمائی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کوشش کریں کہ تھوڑا کمائیں مگر حلال کمائیں اور بچوں کو بھی حلال کھلائیں۔ اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔